قوم کی حقیقی آزادی کی خاطر عمران خان کو جیل میں آج 134 روز گزر گئے۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کو 5 اگست کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا تھا۔ عمران خان کو پہلے اٹک جیسی سخت ترین جیل میں قید رکھا گیا، پھر اڈیالہ جیل کے تنگ کمرے میں قید کر کے توڑنے کی کوشش کی گئی، مگر عمران خان آج تک اپنی قوم کی حقیقی آزادی کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں، تمام جعلی کیسز کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کسی بھی صورت قوم کی مستقبل کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا پہلا ورچوئل جلسہ۔ پاکستان تحریک انصاف آج اپنا پہلا ورچوئل جلسہ کر رہی ہے۔ یوٹیوب، ایکس، انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ سمیت تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جلسے کی لائیو کوریج کی جا رہی ہے۔ جلسے میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے لوگ شرکت کر رہے ہیں اور اپنے لیڈر عمران خان سے اظہار یکجہتی اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ورچوئل جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے قائم مقام چیئرمین بیرسٹر گوہر خان، سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن، جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان سمیت تمام لیڈران شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں جمہوریت کا ساتھ دینے والی اہم شخصیات شامل۔ پاکستان کے نامور سینئر وکیل اور سابق گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسہ نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ سردار لطیف کھوسہ چیئرمین عمران خان کی دعوت پر پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور عمران خان کے ویژن کے مطابق جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ سردار لطیف کھوسہ کئی کیسز میں چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ کی وکالت بھی کر رہے ہیں۔ زوب ورکرز کنونشن پر الیکشن کروانے والے انتظامیہ کی فسطائیت۔ زوب بلوچستان میں تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن کی جگہ پر ریٹرننگ آفیسر ڈی سی زوب نے پانی چھوڑ دیا۔ گزشتہ روز پشتین میں آر او کی جانب سے سٹیج اور کرسیاں اٹھانے کے بعد عوام اور لیڈران نے زمین پر بیٹھ کر ہی کنونشن کر لیا تھا، اس لیے آج انتظامیہ نے پہلے ہی زمین پر پانی چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود زوب میں تحریک انصاف کا ورکر کنونشن مکمل کامیاب رہا۔ عوام کی بھاری تعداد نے اس کنونشن کو بھی جلسہ بنا دیا۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم امید کا پیغام پھیلانے میں پیش۔ سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف رؤوف حسن نے آج ورچوئل جلسے کے متعلق اپنے ٹویٹ میں کہا، آج کا دن پی ٹی آئی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت خاص دن ہے۔ طاقتور کے ہاتھوں ظالمانہ زیادتیوں کا سامنا کرنے اور تمام سیاسی حقوق سے انکار کے بعد، جس کی ہر دوسری جماعت کو اجازت ہے، ہماری سوشل میڈیا ٹیم نے سیاسی منظرنامے کو ایک نئے معیار سے متعارف کرایا ہے۔ تاریخ کے پہلے ورچوئل جلسے کے اہتمام کے ساتھ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم ایک بار پھر پارٹی کی اہم سرگرمیوں کو آگے بڑھانے اور ہر ایک کے لیے امید کا پیغام پھیلانے کے لیے نئے مناظر کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے۔ 8 فروری کا دن پولنگ اسٹیشنز پر پاکستانی عوام کے جمع غفیر کے ساتھ ایک ایسی پارٹی کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی امید کے ساتھ طلوع ہوگا جو ان کے خوابوں اور امنگوں کی ایک ناقابل فراموش علامت بن چکی ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے ہر ممبر کو سلام، ہمارے مخلص اور سرشار کارکنوں کو سلام۔ پاکستان زندہ باد۔ پشتین میں کامیاب ورکرز کنونشن کرنے پر رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز پشتین بلوچستان میں کامیاب ورکرز کنونشن کیا۔ انتظامیہ نے کنونشن کی جگہ سے کرسیاں اور اسٹیج اٹھا لیا تھا، اس کے باوجود کنونشن جاری رہا۔ اس کامیابی کو دیکھ کر انتظامیہ نے اپنی بخلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریک انصاف کے لیڈران اور کارکنان کے خلاف پشتین میں مقدمہ درج کر دیا ہے۔ کیا یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو سپر لاڈلا مانگ رہا تھا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لگائے گئے ریٹرننگ آفیسر نون لیگی ملازم ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمیشن کا لگایا گیا ایک اور ریٹرننگ آفیسر ضلع وزیر آباد کے حلقے سے نون لیگی امیدوار امان اللہ وڑائش کا بیٹا ہی ضلع وزیر آباد کا ریٹرننگ آفیسر لگایا گیا ہے۔ یہ کس قسم کے شفاف انتخابات ہیں جن میں باپ امیدوار اور بیٹا ریٹرننگ آفیسر لگایا ہوا ہے؟ آصف زرداری کی گورنر ہاؤس میں میٹنگز الیکشن کمیشن کدھر ہے؟ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے آصف زرداری کی گورنر ہاؤس میں میٹنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، آصف زرداری آپ کیسے گورنر ہاؤس میٹنگ کر سکتے ہیں؟ کس قانون کے تحت آپ کو وہاں میٹنگ کرنے کی اجازت ہے؟ اسی طرح نون لیگ میٹنگ کر رہی ہے، ریاستی پروٹوکول مکمل ان کو حاصل ہے اور ہمارے لوگوں کو گھر میں کمرے کے اندر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ میٹنگ کمرے میں ہو تو چھاپے مار کے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا اس طرح لیول پلینگ فیلڈ کے الیکشن کمیشن بات کر رہا ہے؟ ججز کی بیگمات کی ایئرپورٹ پر تلاشی نہیں ہوگی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا حکم۔ چند ہفتے قبل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی کو بیٹے کے لیے لاہور اور امریکہ میں ایئرپورٹ پر پروٹوکول چاہیے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بن کر ججز کی بیگمات کو ہر قسم کی چیکنگ سے مستثنی قرار دے دیا، اور جب چیف نہیں بنے تھے تو یہ پروپیگنڈا تھا کہ پیدل آتے ہیں، پروٹوکول کے خلاف ہیں۔ تنخواہ دار اور کاروباری طبقے پر مزید ٹیکسز لگانے کا امکان۔ رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کے تکنیکی مشن نے یہ تجویز حکومت کے ساتھ بات چیت کے دوران پیش کی، جس کا مقصد محصولات کے حجم کو دگنا کرنا ہے اور اس کے لیے تنخواہ دار اور کاروباری طبقے زد میں آئیں گے۔